السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ بندہ محفل وغیرہ کرواتا ہے تو ان کے اندر نعت خوان آتے ہیں۔ تو ناظرین، نعت خوان کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ نعت خوان کچھ شرکیہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ نعت خواں وہ آئے ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوتی، یعنی داڑھی نہیں ہوتی۔ اور ناظرین، ایسے ہی مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ دین کا اور بریلویت کا بیڑا غرق اگر کیا ہے تو ایسے نعت خوانوں نے کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ آیا کبھی ان سے پوچھا کہ آپ نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں، کہ آپ نے آ کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ انہی وجہ سے بریلوی اور اہل سنت جو جماعت ہے ان کو نقصان ہوا ہے ایسے نعت خوانوں کی وجہ سے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین انہی کی زبانی وہ گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو اگر سنتے ہیں۔ آرٹسٹ نعت خوانوں کو رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک بلا لیا جائے میدان میں تو سب جعلی عاشق ہوں گے۔ ان میں سے عشاء کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی اور فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ کبھی حساب لیا ہے؟ میں جلسے میں گیا، ایک بڑے خطیب یہ شعر پڑھ رہے تھے، عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں، یہ ہندو کا شعر ہے۔ لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس نے تو جیسے بھی کہا، جو بھی کہا، مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہا، لیکن جو اللہ کے حبیب پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ جو اللہ کے حبیب پر جس کا ایمان نہ ہو، آپ کی رسالت پر جس کا ایمان نہ ہو، وہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ پیغام دیا کہ اب عشق کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کام جو شروع کیا گیا اور مجالس نعت کا سلسلہ تو پھیلا دیا گیا، لیکن اس قوم کو کون بتائے کہ ایک خوش گلو آرٹسٹ کو ایک ایک رات میں لاکھوں روپے دو، اور جو اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث مہینہ بھر پڑھائے، جو اللہ کے کلام کی تفسیر مہینہ بھر پڑھائے، اس کو آپ مہینے میں تو کیا سال میں بھی دیتے ہو؟ تو پھر یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ زور سے جواب دو نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ادارے دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، پھر اپنا جائزہ لو۔ اسی طرح سے اب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد پر اگر حملہ کرنا ہو تو حضور والا، اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین جاننا چاہیں گے تو بولو تو
پیچھے کی طرف دیکھیں گے جہاں سے دین چلا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین، شرکیہ نعت پڑھنی پہ نمبر پہ شرک جو ہے اس کی تو معافی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہر نبی کو یہی تو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اے میرے انبیاء کی جماعت اپنی قوم کو جا کے واز کرنی ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنی۔ لیکن آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے شرک عام ہے، شرک بھی عام ہے، بدعت بھی عام ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، نعت خوان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نعت پڑھتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر سنا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نعت خوان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب علیہ السلام جی، میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام جی، بات یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ رب العالمین سے کہتے گئے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو بناتے گئے ہیں۔ ناظرین، نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بھی پڑھی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے۔ اور اگلی بات میں کہتا ہوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نعت خواہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو نماز کے اندر یہ کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہو، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، لیکن اس معاشرے کے اندر، میں اس معاشرے کی اب بات کرتا چلو، اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے بندہ نماز پڑھنے گیا ہے مسجد کے اندر تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد مانگتا ہوں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ معیدین چشتی لگا دو پار کشتی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ باقی ناظرین، یہاں پہ میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔